کتنی دھیمی اور مسرور کن خوشبو ہے۔ ہیرا نے رومال کو سونگھ کر مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ خوشبو محبت کی ہوتی ہے جو آپ کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، محبوب کو معشوق کی طرف کھینچ کر لے آتی ہے۔ ریحام خانزادہ نے اس کے پیچھے آ کر سرگوشی کی۔ وہ رومال کو سینے سے لگائے بے ساختہ پیچھے مڑی تھی، مگر ریحام کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آپ یہ جو رومال سینے سے لگائے کھڑی ہو وہ بھی میرا ہے، ریحام نے ہاتھ میں پکڑے رومال کو بغور دیکھ کر جتاتے ہوئے کہا۔ ہیرا اس رومال پر ایک خاص برانڈ کا نام دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ یہ وہی برانڈ تھا جس کی چیزیں ریحام کے کمرے میں زیادہ سے زیادہ پائی جاتی تھیں۔ نوری سے ہیرا نے پوچھا تھا کہ میز پر پڑا رومال کس کا ہے، کون بھول گیا ہے؟ تو اس نے اسے یہ رومال ہاتھ میں پکڑا کر کہا کہ جسے آپ بہت چاہتی ہیں اس کی محبت بھری نشانی سمجھ کر رکھ لیں۔ معاف کر دیں، میں نے کسی اور کا سمجھ کر۔ ہیرا کو یاد آیا تو رومال ریحام کو دیتے ہوئے بے حد ڈرتے ہوئے کہنا چاہا، مگر ریحام نے اس کی کلائی پکڑ کر بات کاٹ دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا سمجھی تھی، مگر اب میں سب کو سمجھا چکا ہوں کہ تم اور میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ریحام کے انکشاف پر وہ دنگ رہ گئی۔ مگر میں آپ کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کروں گی، وہ بے حد آہستہ آواز میں غرائی تھی۔ شش، منہ بند، ریحام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ کروایا۔ اگر شور مچایا تو مزید بے حیائی کا الزام لگے گا۔ ریحام نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ آنکھوں میں خوف اور حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک کوئی کمرے میں آیا اور اس نے بتی جلا دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سعدیہ چچی ان دونوں کو اس طرح اکیلے اور اتنے قریب دیکھ کر حیرت سے بولی تھی۔ مومانی میں بتاتی ہوں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں۔ ہیرا نے ریحام کو خود سے دور دھکیل کر یک دم صفائی دینی چاہی، مگر ریحام خاموش تھا۔ سعدیہ چچی نے سب بڑوں کو بتایا اور ان دونوں کا نکاح طے کر دیا گیا۔ حالانکہ ہیرا اپنی ماں سے کہتی رہی کہ وہ ریحام کو پسند نہیں کرتی، مگر انہیں لگا کہ وہ اپنے کردار پر انگلی اٹھنے کے ڈر سے ایسا کہہ رہی تھی۔ خاندان کے بڑوں نے ان دونوں کا نکاح کر دیا، مگر ہیرا خوش نہیں تھی۔ ہیرا جس انسان کو ہمیشہ سے ناپسند کرتی تھی، قسمت نے اسے اسی کے ساتھ باندھ لیا۔ خیام خانزادہ کی 2 بیٹیاں ربیہ اور ردا اور ایک بیٹا ریحام تھا۔ وہ اپنے خاندان کے سربراہ تھے، جن کا ایک چھوٹا بھائی حشام اور ایک بڑی بہن تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے باوقار اور معزز سردار تھے۔ خیام خانزادہ بڑا ہی رحم دل اور انصاف پسند انسان تھا، مگر اس کا بیٹا ریحام خانزادہ بظاہر گھمنڈی اور خاموش مزاج انسان تھا، جو اس خاندان کا وارث مانا جاتا تھا۔ ریحام اپنی پھوپھی زاد ہیرا کو پسند کرتا تھا، جو کہ اس کی چھوٹی بہن ردا کے ساتھ پڑھتی تھی۔ وہ ریحام سے عمر میں 9 سال چھوٹی تھی، مگر ریحام ہیرا پر اپنا ہی حق سمجھتا تھا، جبکہ ہیرا اسے ہمیشہ سے ناپسند کرتی تھی۔ اس کی خاص وجہ ریحام کا اکھڑا ہوا مزاج تھا، جو کسی کے ساتھ بھی ہنس کر بات نہیں کرتا، جس کی وجہ سے سارے خاندان میں وہ غصے والا مشہور تھا۔ ہیرا اپنے چھوٹے ماموں کے بیٹے فضیل کو پسند کرتی تھی، مگر یہ بات سوائے ریحام کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس لیے ریحام نے بڑی ہوشیاری سے سب کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ریحام اور ہیرا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر ہیرا مجبور تھی، کیونکہ وہ اس بات کا یقین نہیں دلا پائی کہ وہ ریحام کو پسند نہیں بلکہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ لیکن اب بھی ہیرا کی امید ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ اب بھی ریحام کو ناپسند کرتی تھی اور اس بات کا اظہار بھی کرتی تھی، مگر ریحام اپنے نام کا ایک تھا، جو چاہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، ریحام کی آواز پر ہیرا ٹھٹک گئی اور بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ریحام نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو میرے کمرے سے۔ ہیرا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور دھکیلا، مگر ریحام نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے پیچھے دیوار سے لگایا۔ کیوں، میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا کیا، جبکہ تم میری بیوی ہو؟ مجھے تمہاری بیوی بننے کا شوق ہرگز نہیں، کیونکہ تم ایک گھمنڈی اور بے حد جھوٹے خود غرض انسان ہو۔ تم نے مجھ سے نکاح جھوٹ بول کر کیا تھا۔ ہیرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے حد غصے سے کہا۔ پیار اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ ریحام نے اس پر جھک کر بے حد اطمینان سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سہم گئی۔ ہیرا کی سانسیں پھولنے لگیں۔ ماموں جان، آپ؟ ہیرا نے اس کے پیچھے دیکھ کر کہا تو ریحام نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ہیرا نے اس کا دھیان بھٹکتے ہی اسے دھکا دیا اور دوڑتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی، مگر اس کا دوپٹہ دروازے میں اٹک گیا۔
ریحام نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ اس نے قریب آ کر دروازے سے دوپٹے کا پلو نکال کر اسے اچھی طرح سے اڑایا تو وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات آنکھوں میں لیے عجلت سے باہر نکل گئی۔ گھر میں ربیہ کی شادی تھی جو ریحام کی چھوٹی بہن تھی، اس لیے سارے رشتہ دار یہیں رکے ہوئے تھے۔ ریحام ٹیرس پر آیا تو ہیرا جو سب لڑکیوں کے بیچ میں گھری ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی، اس نے ڈرتے ہوئے اوپر کی جانب نگاہ کی تو وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ ہیرا نے بے ساختہ نظریں چرا لیں اور اپنے دوپٹے کو ترتیب دیا جو بار بار سرک کر اس کے کندھے سے اتر جاتا تھا۔ اتنا کیا گھور رہا ہے، اب بس کر دے یار، نبیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں، ریحام نے بنا کسی تاثر کے کہا۔ وہ ہمیشہ اتنی ہی سنجیدگی سے بات کرتا تھا کہ سامنے والے اس کے جواب سے خاموش ہو جائے۔ کچھ نہیں، یہ بتا کہ شادی کب کر رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ بس تو بھی گھوڑی چڑھ جا، نبیل نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کر کے کہا۔ میں نے تو نکاح کر کے شرعی فرض ادا کر لیا ہے، بس دنیاوی فریضہ باقی ہے، تو شادی کر لے، کہیں تجھے نہ پچھتانا پڑے۔ ویسے بھی تو جس کے آسرے بیٹھا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، ریحام نے طنزیہ کہا تو نبیل کی شکل دیکھنے کے لائق تھی۔ ریحام نے ریلنگ پر ہاتھ جما کر ہیرا کی طرف دیکھا مگر وہ وہاں سے غائب تھی۔ وہ نظروں ہی نظروں میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ ویسے کتنی چالاک ہو تم، بھائی کو پسند کرتی تھی اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی، وہ تو چچی نے تم دونوں کو دیکھ لیا اور امی اور پھپھو کو بتا دیا تھا۔ بس کر دو ردا، ہیرا خفیف لہجے میں بولی۔ وہ جانتی تھی کہ کتنا بھی یقین دلانے کی کوشش کرے مگر اس کی بات کا یقین کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ اس بات کا شبہ سب کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اوہ ہو، کتنا اتراتی ہو، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، مگر ہیرا کو اس کی کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی۔ ظاہر ہے گھر کے اہم شخصیت سے جو نام جڑ گیا ہے، اتنا غرور تو بنتا ہے۔ شیریں نے بھی آ کر گفتگو میں حصہ لیا۔ اہم شخصیت؟ خاک اہم ہے، ہر وقت مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ ہیرا دل ہی دل میں خفا ہوئی، مگر جیسے ہی نظر اٹھائی ریحام خانزادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، شانوں پر سیاہ شال پہنے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بدک گئی، جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں اسے کھا جائے گا، مگر ریحام خانزادہ جلدی میں تھا، اس لیے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ شکر میرے مالک، ہیرا نے ایک گہری سانس لی۔ بہت نظر رہتی ہے تمہاری۔ کیا مطلب؟ شیریں کے طنزیہ انداز پر وہ ہڑبڑا کر بولی۔ مطلب؟ ریحان بھائی کو کیسے ڈھونڈ لیتی ہو، ہمیں تو ان کی مسکراہٹ بھی میسر نہیں ہوتی، شیریں والہانہ انداز میں بولی تو ردا نے بھی زوردار قہقہہ مارا تھا۔ فضول باتیں بند کرو، خود عشق کرے اور ہم فضول باتیں کرتے ہیں، ردا نے بھی مذاق اڑایا، جبکہ ہیرا کو بہت برا لگا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ صبح ہی صبح ہیرا نے فضیل کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، ظاہر ہے آفس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ مجھے بھی لیبارٹری جانا ہے، آج ہماری ہیڈز آن ٹریننگ ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ ہمیشہ سے فضیل کی شخصیت سے بہت متاثر تھی، کیونکہ وہ بہت ہنستا مسکراتا اور بظاہر سب کا خیال رکھنے والا انسان تھا۔ مجھے تو دیر ہو رہی ہے، مگر خیر چلو بیٹھو، اس نے گھڑی دیکھ کر کہا تھا۔ ہیرا جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، مگر فضیل نے جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکالی، سامنے ریحام کسی کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا۔ اسے فضیل کے ساتھ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ ہیرا پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، شاید وہ اسے جتا رہی تھی۔ شام ڈھلتے ہی آج پہلی بار ریحام جلدی جلدی آفس سے نکل آیا اور ہیرا کی یونیورسٹی پہنچ کر اسے میسج کیا کہ وہ گیٹ پر آئے۔ ہیرا نے اس کا میسج نہیں دیکھا تھا، مگر وہ اپنی دوستوں سے باتیں کرتے بازو پر سفید کوٹ لٹکائے جب باہر پہنچی تو گیٹ پر اسے دیکھ کر لرز گئی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، تو یہ تمہارا کزن ہے؟ اس کی دوست نے ریحام کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر کہا۔ ہیرا سر اسبات میں ہلا کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کل ملتے ہیں۔ یہاں کیوں آ گئے تم؟ وہ زور سے دروازہ بند کر کے خفیف لہجے میں بولی۔ ریحام نے ایک نظر اٹھا کر گھورا تو وہ بدک گئی۔ مطلب میں خود آ جاتی؟ ہیرا نے یکدم لہجہ بدلا۔ صبح بھی خود ہی جا سکتی تھی نا، وہ ہمیشہ کی طرح بے رخی سے بولا، مگر ہیرا نے منہ پسور کر پھیر لیا۔ بڑے ماموں کیمپین کے لیے جانا ہے اور یہ ٹرپ میری پڑھائی کے لیے بہت ضروری ہے، ہیرا منت بھرے لہجے میں بولی۔ شیریں اور ردا کے کالج میں اتنے ٹورز نہیں ہوتے، تمہاری یونیورسٹی والوں کا دماغ خراب ہے جو لڑکیوں کو آئے دن شہر سے باہر لے جاتے ہیں، وہ فکر مند ہوئے۔ بڑے ماموں کی پڑھائی اور میری پڑھائی میں بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ تعلیم کوئی بھی ہو، اپنے حدود میں رہ کر بھی لی جا سکتی ہے۔ ہیرا نے انہیں بے بسی سے دیکھا۔
ریحام جانے کب سے دروازے پر کھڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ہیرا جب منہ پھیر کر اٹھی تو ریحام کو دیکھ کر اسے گمان ہوا کہ خیام صاحب نے بیٹے کے اشارے پر انکار کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ان کی بڑی بہن کی شادی اپنے تایا زاد سے ہوئی تھی جو ان کے ساتھ اس حویلی میں ہی رہتا تھا، مگر ہیرا کے بچپن میں ہی اس کا باپ جواد گزر گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک ہیرا کی ہر ذمہ داری خیام خانزادہ نے لے رکھی تھی۔ ہیرا خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو میڈیکل جیسے شعبے میں ڈگری لے رہی تھی، ورنہ آج تک کسی بھی لڑکی نے ایف اے سے زیادہ نہیں پڑھا۔ یہ ریحام کی ہی سپورٹ تھی جو لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے حق میں تھا۔ ہیرا کے ڈاکٹر بننے پر بھی سارے خاندان والوں نے بہت اعتراض کیا تھا، مگر ریحام نے پھپھو کو یقین دلایا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ڈاکٹر بن کر ان کا خواب پورا کرے گی، اور اس بات میں وہ سب کو منائے گا۔ ریحام کی بات پتھر پر لکیر تھی، مگر اس بار اس کی تقدیر کی رکاوٹ خود ہیرا تھی، جس کی خاطر ریحام نے ہمیشہ اس گھر کے ریت و رواج کو بدلا تھا۔ ہیرا کو کمپین ٹرپ کی اجازت دے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی پڑھائی میں حرج ہوگا۔ ریحام نے باپ سے گزارش کی، یہ جو تم ہمیشہ سے اس کی سفارش لے آئے تھے نا، اس کے پیچھے کی اصل وجہ تمہاری یہ دیوانگی تھی، جیسے میں آج سمجھ سکا ہوں۔ خیام صاحب نے بیٹے کو دیکھ کر طنز کیا تو وہ مسکرایا۔ میں اس کے پیچھے گارڈز کو نظر رکھنے کے لیے بھیج دوں گا، وہ باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر بولا۔ خیر تم مسکراتے رہا کرو، اچھے لگتے ہو۔ جی جیسا آپ کہیں، ریحام نے ایک بار پھر مسکرا کر کہا تو انہوں نے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ جانتا تھا کہ خیام صاحب مان گئے ہیں، کیونکہ وہ بیٹے کی خوشی میں خوش رہتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ آئے دن نبیل اور فضیل کے کسی نئے کارنامے کی خبر ملتی تھی، جسے ریحام اور خیام خانزادہ خود ہی سلجھا کر کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کی زندگی جینے کا اصول یہی تھا کہ گھر کی باتیں گھر تک اور باہر کی باتیں باہر تک رہنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنا بھید کسی کو بتا کر خاندان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ ریحام خانزادہ ہی تھا جس کی وجہ سے فضیل اور نبیل کا اچھا تاثر بنا ہوا تھا۔ مجھے اپنی دوست کی سالگرہ میں جانا تھا، مگر یہ بھائی کا حکم ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، اسے تو بس مجھ پر نظر رکھنی ہے، ہیرا نے آئینے کے سامنے اپنے بال بناتے ہوئے زیر لب کہا۔ ویسے یہ جو تم اتنا میک اپ کر رہی ہو نا، میں سب سمجھتی ہوں، ردا نے اسے دیکھ کر میں خیز لہجے میں کہا۔ کیوں، ویسے نہیں کرتی کیا؟ وہ اپنے ہونٹوں پر لپسٹک کو ہلکا کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، مگر آج تو کچھ زیادہ ہی تیاری کر رہی ہو، بھائی کو تصویریں بھیجو گی؟ ہاں ہاں، ردا نے اسے کوہنی مار کر شرارت سے کہا، مگر ہیرا کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے نیچے چلی گئی۔ ردا اسے دیکھ کر ہنس دی۔ ہیرا جیسے ہی نیچے آئی، فضیل بھی کمرے سے نکل کر اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا۔ ہیرا اسے دیکھ کر رک گئی۔ کیا ہوا، چلو نا، فضیل نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا تو وہ آگے چلی آئی۔ ریحام کھانے کی میز پر بیٹھا اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ ہیرا آؤ یہاں بیٹھو، شیریں جو ریحام کے ساتھ بیٹھی تھی کرسی سے اٹھ کر بولی۔ نہیں، میں یہاں بیٹھ رہی ہوں، تم وہیں بیٹھ جاؤ۔ ہیرا کو اس کی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا، مگر بمشکل مسکرا کر بولی۔ اسے شرم آ رہی ہے، مسرت بیگم نے اسے دیکھ کر لاڈ سے کہا، تو ہیرا پلیٹ میں اپنے لیے ناشتہ رکھ کر لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ ریحام اس کی حرکتوں کو خوب نوٹ کر رہا تھا، مگر بظاہر خاموش تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ اسی کے نکاح میں ہے۔ ویسے ہیرا، تیری کزن بھی آنے والی تھی نا ساتھ میں؟ نہیں، اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ویسے اچھا ہی ہوا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی سی سی ٹی وی بن کر ساتھ چل رہی تھی۔ ہیرا نے طنز کیا تو اس کی دوست ہنس دی۔ خیر، کل کے لیے تمہیں داد دینی پڑے گی، تم اتنی جلدی ہر پوائنٹ کو پک کر کے اسے اگلے دن بتاتی ہو، اور کل تو تم نے جو سیمولیشن لیب سیشن میں ہر سوال کے جواب میں انسانی ماڈل پر تجربہ کیا، وہ دیکھنے لائق تھا۔ ڈاکٹر زین تو تمہاری ذہانت اور معائنے کے انداز سے متاثر ہو گئے۔ فریحہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی محنت کو سراہا تھا۔ ہیرا نے جیسے ہی موبائل اسکرین پر ریحام کی کال آتے دیکھی تو اس نے موبائل آف کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے بس کے سامنے کھڑے ہو کر ہوائی فائر کیا تھا۔ بس ڈرائیور نے ہیبت سے گاڑی کی بریک پر پاؤں رکھا۔ لڑکیوں نے ہراساں ہو کر چیخنا شروع کیا۔ ایک زخمی شخص جو شکل سے بہت خوفناک اور وحشی دکھ رہا تھا، وہ لٹیروں کے بھیس میں بس میں گھس آیا۔ آواز بند، ورنہ گولی مار کر ہمیشہ کے لیے چپ کرا دوں گا، اس لٹیرے نے سب کو ڈراتے ہوئے دھمکایا۔ سب خوف و ہراس کے مارے خاموش ہو گئیں۔ دیکھو، تمہیں کیا چاہیے یہ بتاؤ، ہم چپ چاپ کونا پکڑ۔ ایک لڑکے نے اٹھ کر جیسے ہی اس لٹیرے سے بات کرنی چاہی، اسے پیچھے سیٹ پر دھکیل کر بٹھا دیا، جو ایک ٹرینی ڈاکٹر تھا۔ دیکھیں، آپ بہت زخمی ہیں، آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔
ہیرا نے ڈرتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جبکہ اس کی ٹیچر اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے منع کر رہی تھی۔ تو کرے گی علاج؟ چل آ، جلدی سے مرہم پٹی کر، اس بد شکل لٹیرے نے ہیرا کو گھورتے ہوئے کہا اور ہاتھ سے پکڑ کر اس کی سیٹ سے اٹھایا تھا، جبکہ اس کے دوسرے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ رکیں، میں کر دوں گا، وہ ابھی ٹرینی ہے، ڈاکٹر زین نے کھڑے ہو کر کہا، مگر اس لٹیرے نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ بس کے باہر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس بندے نے یکدم بس کا دروازہ بند کیا۔ سردار، دائیں جانب سے کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، ایک بندے کو مار گرایا ہے، دوسرا زخمی ہوا ہے۔ گینگ کے ٹولے سے ایک ڈاکو بھاگ کر بس کی طرف پہنچا اور اپنے سردار کو خبر دی۔ بس میں بیٹھے طلباء اور اساتذہ مزید ہراساں ہوئے۔ چل چھوکری، جلدی کر، میرے اس بازو سے گولی نکال، وقت نہیں ہے اپنے پاس۔ وہ کھردرے بالوں والا شخص ہیرا کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر آگے لے جانے لگا۔ تب ایک گولی تیزی سے آ کر اس شخص کے دوسرے بازو کو چیرتی ہوئی زخمی کر گئی۔ وہ چیخ کر پیچھے گر پڑا تھا۔ ہیرا بے ساختہ چکی تھی کیونکہ خون کی پھوار اس کے منہ پر لگی تھی۔ مس فائزہ نے اسے پکڑ کر اپنے حصار میں لیا۔ سب نے گولی کی آواز پر بے ساختہ سے چلانے والے کی طرف دیکھا جو چہرے پر نقاب اوڑھے بندوق تھامے اگلا نشانہ لے رہا تھا۔ اس کی بندوق چلانے کے انداز سے وہ ماہر نشانے باز لگ رہا تھا۔ ہیرا اسے دیکھ ہی پہچان گئی۔ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ اس درندہ صفت انسان نے اپنے زخمی بازو سے گن اٹھانے کی کوشش کی، مگر اگلی گولی سے وہ پیچھے گر گیا۔ سب لوگ اطمینان رکھیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا، سچویشن انڈر کنٹرول ہے، ایک پولیس آفیسر نے اندر آ کر کہا جس نے گولی مار کر اس گینگسٹر کو مار گرایا تھا۔ لڑکیوں نے چیخنا شروع کیا جب بس کا دروازہ کھول کر ریحام اندر آیا جو پولیس انسپکٹر کے پیچھے تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ریحام نے ہیرا کی طرف آ کر پوچھا۔ ہیرا اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ باہر آؤ، اس نے ہیرا کو دیکھ کر مختصر کہا۔ ہیرا اس کے پیچھے آ گئی۔ میں انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاؤں گا، آپ کے ساتھ حفاظتی طور پر پولیس اور ہمارے 2 گارڈز رہیں گے۔ ریحام نے انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر طاہر سے کہا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ باقی تمام راستہ خاموشی سے کٹا۔ ریحام نے ہیرا سے بالکل بات نہیں کی کیونکہ وہ اس پر بہت غصہ تھا۔ تمہیں کتنی کالز کیں مگر ایک بار بھی ریسیو کرنے کی زحمت نہیں کی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ریحام گھر آ کر ہیرا پر غصے سے دھاڑا۔ مجھے کیا پتا، میرا موبائل بیگ میں تھا۔ وہ ڈر گئی تھی مگر بظاہر ڈٹائی سے تیز آواز میں بولی۔ سوچا سب کو سچویشن خراب ہونے سے پہلے آگاہ کر دو تاکہ سب سنبھل جائیں، مگر تم تو تم ہو۔ ریحام اس پر چلایا تو وہ سہم گئی۔ ریحام کو بے ساختہ سر میں درد کی لہر اٹھی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح سر جھٹک کر اپنی حالت کو اگنور کیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ مجھے کیا معلوم، ویسے بھی اگر تمہیں یہ پتا تھا تو فوراً کوئی مدد کرتے نا، آخر میں کیوں آئے؟ ہیرا نے رندھی ہوئی آواز میں سوال اٹھایا۔ اپنے گارڈز تمہارے پیچھے گاڑی میں تھے جو تمہاری حفاظت کے لیے بھیجے تھے، خیام صاحب نے ریحام سے پہلے جواب دیا۔ گارڈز نے ریحام کو خبر دی کہ کچھ لٹیرے تمہاری بس کا پیچھا کر رہے تھے، یقیناً اس لیے وہ تمہیں کال کر رہا تھا تاکہ اپنے ساتھ سوار تمام لوگوں کو اطلاع دے دو، مگر ہمارے گارڈز مارے گئے۔ خیام صاحب نے افسوس سے اس ساری حقیقت بیان کی تو وہ دل ہی دل میں شرمسار ہو گئی۔ ریحام سر پر ہاتھ رکھ کر درد کی شدت کو کم کرنا چاہ رہا تھا۔ ہیرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خیر، اس کی کوئی غلطی نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اسے برا بھلا بولنے سے کچھ نہیں بدلے گا، فضیل نے ہیرا کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے باہر چلی گئی۔ ریحام بے بس ہوا۔ ہیرا کو خود سے بیزار دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے طلاق دے دو، میں تم جیسی خود غرض انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، مجھے چھوڑ دو۔ ہیرا رات گئے ریحام کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر چلی آئی۔ ریحام اس کی بات پر حیران نہیں ہوا بلکہ وہ اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ اس وقت تمہیں نیند نہیں آ رہی جب ہی ایسی فالتو باتیں کر رہی ہو؟ ریحام نے سگریٹ کو ہونٹوں پر رکھ کر لائٹر جلایا تو ہیرا نے اسے پھونک مار کر بجھا دیا۔ تمہیں سگریٹ نہیں پینا چاہیے، وہ بے ساختہ بولی تو ریحام نے منہ سے سگریٹ نکال کر اسے دیکھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہیرا انجانے میں ہی صحیح اس پر ہر حق جتاتی ہے۔ تمہاری وجہ سے میری نیند بھی برباد ہو گئی ہے، وہ غصے سے بولی۔ سن کر اچھا لگا کہ نیند نہ آنے کی وجہ میں ہوں، ریحام نے مسکرا کر کہا جو اسے گھور رہی تھی۔ تمہیں جانے کیسی غلط فہمی ہے کہ میں تم سے ایک دن محبت کرنے لگوں گی، جبکہ میری نظر میں یہ بیکار باتیں ہیں۔ شادی تو تمہاری میرے ساتھ ہی ہوگی ورنہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ ریحام نے اپنے لہجے کو سنبھال کر بمشکل مسکرا کر کہا، کیونکہ ایک بار پھر اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالا تھا۔ ہیرا اس کی حالت کو نظر انداز کر کے باہر جا رہی تھی جب کچھ ٹوٹنے کی آواز نے اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کیا۔ ریحام نے خود کو سنبھالنے کے لیے پیچھے ٹیبل پر ہاتھ رکھا مگر میز پر پڑا
واز گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ ریحام تم ٹھیک ہو؟ وہ تیزی سے الٹے قدموں واپس آئی اور اس کے قریب آ کر پوچھا، تم گھبرا گئیں؟ ریحام نے بظاہر مسکرا کر اسے چھیڑا تھا، تم تو مجھے ڈرا رہے تھے، اتنے جھوٹے ہو تم۔ وہ غصہ ہو کر باہر چلی گئی۔ ریحام نے اسے بتانے کی کوشش کی مگر وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کس قدر بیمار تھا۔ ہیرا نہیں جانتی تھی کہ بہت خاموشی سے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ تمہاری طبیعت ابھی قابو میں ہے لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ سرجری جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر جلیل نے ریحام کو کچھ ہدایات کے ساتھ کچھ دوائیں لکھ کر دیں۔ ہاں مگر اس طرح تو سب گھر والوں کو پتہ چل جائے گا اور میں ان سب کی پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ وہ بے حد تشویش سے بولا۔ تو کیا اس بیماری کو راز رکھ کر اسے مزید بڑھاوا دینا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ دیکھو ریحام، کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں تمہارے اپنے جو تم سے محبت کرتے ہیں ان کا پریشان ہونا فطری عمل ہے۔ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے اپنوں کی بے لوث محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تمہیں اس بارے میں نہیں اپنی بیماری کو قابو کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو میں خود غرض بن جاؤں؟ اگر یہ خود غرضی ہے تو ٹھیک ہے، جب تک انسان خود غرض نہیں بنتا وہ خود کو نہیں بچا سکتا، اور یہ زندگی تمہیں مالک نے دی ہے جس کا خیال نہ رکھنا امانت میں خیانت ہے۔ ڈاکٹر جلیل کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کیا؟ ریحام نے سر جھکا کر اپنی بات ادھوری چھوڑی تو ڈاکٹر نے یکدم پوچھا کہ ہیرا میری بیماری کا سن کر مجھ سے مزید دور ہو جائے گی۔ ویسے بھی وہ مجھے بہت ناپسند کرتی ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ فی الحال گھر میں انکل اور آنٹی کو بتاؤ اور اپنی سرجری کرواؤ تاکہ تمہاری زندگی کی مہلت پہلے سے ہی طے ہو پائے۔ ڈاکٹر جلیل اس کا بہت گہرا دوست تھا جس نے ریحام کے ساتھ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے بھی ڈاکٹر اس کے حوالے سے بہت پریشان تھا۔ تمہیں اتنی بڑی بیماری ہے اور تم نے مجھ سے چھپا کر رکھا؟ کیا تم زندگی سے بیزار ہو گئے ہو یا کسی کو اس لائق نہیں سمجھا؟ قیام صاحب حد سے زیادہ فکر مند ہونے کی وجہ سے غصے میں بولے۔ آپ خود پر قابو رکھیں، اس طرح پریشان ہو کر خود کو بیمار کر دیں گے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بے فکر ہو جائیں۔ ریحام نے اپنے باپ کو تسلی دی جو اس کی فکر میں اپنا بلڈ پریشر ہائی کر بیٹھے تھے۔ سرجری کب ہے؟ اگلے ہفتے، ریحام نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک، تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور خبردار جو حشام کے بیٹوں کو بھنک بھی لگنے دی۔ وہ رازداری سے بولے، فضیل اور نبیل کو ہماری کمزوری کا پتہ نہیں لگنا چاہیے ورنہ وہ اس خاندان کو بکھیر کر رکھ دیں گے۔ باپ کی نصیحت کو اس نے سینے سے لگا لیا کیونکہ ریحام بھی جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ یہ خاندان اور اس کی خوشیاں قیام خان زادہ اور اس کے بیٹے ریحام کی وجہ سے ہی برقرار تھیں۔ کیسی ہو؟ ریحام ہیرا کو لان میں ٹہلتے دیکھ کر نیچے چلا آیا۔ ہیرا نے اسے ایک نظر دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ اس فکر میں کہ کب تم میری جان چھوڑو گے؟ ہیرا نے یکدم جواب دیا۔ اپنی جان کو بھلا کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے جو خدا نے اسے امانت دی ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو پیچھے کمر پر باندھے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ کہنا کیا ہے؟ وہ خفیف لہجے میں بولی۔ ہاں، میں لاہور جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ بولی۔ ریحام اس کے لہجے سے دل ہی دل میں کچھ مطمئن ہوا۔ مطلب کوئی کام تھا؟ ہیرا نے لفظ اور لہجہ بدلا۔ کچھ کام ہے، 6-8 ہفتے لگ جائیں گے، جیسے ہی کام ہوا میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر تمہیں فون کرتا رہوں گا، فون نہ بھی کرو گے چلے گا؟ وہ نخوت سے بولی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کہیں بھی جاؤ میری بلا سے۔ ہیرا نے بالوں کو جھٹک کر کہا۔ واپس آتے ہی میں بابا سے شادی کی بات کروں گا۔ ریحام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے یاد دہانی کرائی تو وہ اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں جو بھی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ ہیرا نے سہم کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ریحام چند لمحے اسے تکتا رہا مگر پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہیرا نے اپنا ہاتھ چھوٹتے ہی اسے حیرت سے دیکھا مگر اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ ہیرا کو بتا دو کہ تم اپنی سرجری کے لیے ہاسپٹل آئے ہو۔ مسرت بیگم نے بیٹے کو ہاسپٹل میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ ماں، مجھے لگتا ہے کہ آپ ہیرا کو بتا کر رہیں گی۔ پلیز فی الحال اس بات کو اپنے تک ہی رکھیں، وہ بیڈ پر پڑا کہہ رہا تھا۔ اب دیکھو، میں اور تمہارے بابا بھی تمہاری خالہ کے یہاں جانے کا بہانہ بنا کر چلے آئے۔ پھر کچھ دنوں میں تیری چچی سعدیہ بھی آ جائے گی تجھ سے ملنے۔ بچوں کو پتہ چل ہی جائے گا جب حشام بھی ترکی سے آ جائے گا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ فی الحال میری حتی المقدور کوشش رہے گی کہ ہیرا بیٹی کو خبر نہ ہو سکتا ہے وہ اس فکر میں خود کو بیمار کر دے۔ لڑکیوں کے دل نازک ہوتے ہیں، قیام صاحب نے بیٹے کی حالت دیکھ کر کہا۔ ہاں شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ریحام ان کی بات سن کر
ریحام نے ان کی بات سن کر حسرت سے سوچا کہ شاید ہی ہیرا کو اس کی فکر ہو، ورنہ اسے یقین تھا کہ وہ بیماری کا سن کر اسے بالکل ہی مسترد کر دے گی۔ کیا ہوا، اب تک کیوں جاگ رہی ہو؟ ریدا نے ہیرا کو لان میں ٹہلتے دیکھا تو وہ باہر چلی آئی، مگر ہیرا بے ساختہ ہڑبڑا گئی تھی۔ کیا ہوا، تم ڈر گئی؟ ریدا نے اسے یکدم تھام لیا۔ ہاں، جانے کیوں کل سے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اور آنکھ لگی تو ایک برا سپنا دیکھ کر ڈر گئی۔ ہیرا نے اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو تھام کر سست لہجے میں کہا۔ اچھا، تو پھر یہ تو بھائی کی جدائی میں حال برا ہوا ہے، ریدا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر ہیرا نے دل ہی دل میں برا منایا تھا۔ اچھا چلو، تم ایسا کرو، میرے ساتھ چل کر میرے کمرے میں سو جاؤ۔ ریدا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اگر دل کہے تو بھائی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ہو سکتا ہے یادوں کی شدت میں کمی آ جائے، ریدا نے چلتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بات ایسے کر رہی ہو جیسے تمہارا بھائی مر چکا ہے۔ ہائے خدا نہ کرے، ریدا نے ترکی بترکی کہا۔ کیسے بول دیا تم نے، کچھ بھی بول دیتی ہو تم۔ ہیرا تم کتنی کٹھور دل ہو، ریدا نے تلخی سے کہا۔ مذاق کر رہی تھی، ہیرا کے لہجے میں ملال تھا۔ وہ بھی آج ریحام کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ رات دیر سے وہ کبھی لان میں ٹہلتی تھی، ریحام اپنے ٹیرس پر کھڑا اسے دیکھتا تھا، مگر آج کل اس کی ٹیرس کو خالی اور ویران محسوس ہوتی تھی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، فضیل نے اسے باہر نکل کر کہا۔ وہ اپنا سفید کوٹ بازو پر لٹکائے صبح یونیورسٹی جا رہی تھی۔ آپ کو آفس جانے میں حرج تو نہیں ہوگا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، فضیل نے بے حد اپنائیت سے کہا۔ ہیرا خوشی خوشی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج کل کچھ پریشان لگ رہی ہو، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، ہیرا نے مسکرا کر کہا۔ میں جانتا ہوں ریحام سے تمہارا زبردستی نکاح کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اپ سیٹ رہتی ہو۔ ہیرا اس کی بات پر حیرت سے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں، فضیل نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ہیرا کی آنکھوں میں کئی سوال ابھرے، جیسے کہ تم کسے چاہتی ہو اور کتنا چاہتی ہو؟ فضیل نے دوستانہ لہجے میں اسے اس کی دل کی بات کہنی چاہی، مگر جبکہ ہیرا خود بھی اس سوال پر پریشان تھی کہ وہ آج کل اتنی بے چین اور مضطرب کیوں ہے۔ کیوں وہ ہر وقت ریحام پر غصہ کرتی ہے؟ کیا وہ ریحام سے جان چھڑانا چاہتی ہے؟ ایسے کئی سوالات اس کے دل و دماغ میں مچل مچل کر ہیرا کو بے سکون کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ اب تمہارے لیے اس رشتے کو توڑنا بہت مشکل ہے، لیکن مجھے اس نام نہاد رشتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم چاہو تو ہم دونوں اب بھی ساتھ۔ فضیل نے گاڑی روک کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیرا اس کی پیشکش پر شاکڈ کے عالم میں ساکت رہ گئی۔ اسے لگا اب وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچا تھا۔ فضیل بھائی، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا تھا، آپ بہت گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہیں، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ فضیل غصے سے اسے تک رہا تھا۔ پتہ ہے آپ ریحام جیسے نہیں ہیں اور نہ ہی بن سکتے ہیں، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ کر جانے لگی۔ جب فضیل نے اس کے سامنے آ کر کہا، ہیرا تم غلط سمجھ رہی ہو۔ غلط تو آپ نے مجھے سمجھا ہے، وہ اس کی بات کاٹ کر تیکھے لہجے میں مگر بے حد آہستگی سے بولی۔ آپ کو کیا لگا کہ ہیرا ایک بد کردار لڑکی ہے؟ وہ اپنے حلال رشتے کو بھول کر حرام رشتے جوڑے گی؟ میں بد کردار نہیں ہوں، وہ غصے سے بولے جا رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ فضیل کچھ کہتا وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا، آج تم جلدی آ گئی؟ شیری نے اسے گھر پہنچتے ہی پوچھا، تو ہیرا نے بھی مختصر جواب دیا، مگر بنا رکے اندر چلی گئی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا۔ ہیرا نے غم اور غصے کے مارے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا اور رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ کیا ہوا، آج تم جلدی آ گئی؟ شیری نے اسے گھر پہنچتے ہی پوچھا تو ہیرا نے بھی مختصر جواب دیا، مگر بنا رکے اندر چلی گئی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا۔ ہیرا نے غم اور غصے کے مارے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا اور رو رو کر اپنا برا حال کر دیا۔ میں جسے فرشتہ صرف انسان سمجھتی تھی، وہ اس طرح میرے جذباتوں کی تذلیل کرے گا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، ہیرا نے اپنے تکیے میں منہ چھپا کر بے بسی سے سوچا۔ ایسے تو ہونا ہی تھا ہیرا خان زادہ، تم کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی، مگر تم نے تو کسی اور پر اعتبار کیا، وہ بھی اپنے شوہر سے زیادہ۔ ہیرا نے آئینے میں دیکھا تو اسے اپنے ہی عکس سے ملامت کی۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے ریحام کو غلط سمجھا، اس پر شک کیا، اس کی محبت کو جھوٹ سمجھا، لیکن اس نے مجھ سے محرم رشتہ جوڑا،
اور جسے نیک اور پاک دامن سمجھا اس نے کیا کیا؟ مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ پچھتاووں کی دلدل میں پھانسی، خود کو لعنت و ملامت کر کے کسی ندامت کی کمزور ڈور کو خود اپنی ہی سرزش کر کے مضبوط کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے اصل مقام پر واپس لوٹ سکے۔ بابا مجھے ہیرا چاہیے، ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے درد سے تڑپتے ریحام خان زادہ نے کہا۔ ریحام کو برین ٹیومر تھا، اس کی حالت بہت نازک تھی۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی منکوہہ ہیرا کے ساتھ کچھ دن جینا چاہتا تھا۔ جانتا ہوں بابا، میں خود غرض ہو رہا ہوں، کل میں نہیں رہا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن وہ مجھے اپنے قریب چاہیے۔ تم فکر مت کرو، میں کل ہی آپا سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولے۔ آج ریحام کی سرجری کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ہاں، مگر وہ اب بھی ہیرا سے ملنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے ریحام نے طے کیا تھا کہ رخصتی کے بعد ہی اس سے تفصیلی ملاقات کر کے سب کچھ بتا دے گا۔ 1 ہفتے بعد ریحام اور ہیرا کی رخصتی تھی، مگر رخصتی سے 2 گھنٹے پہلے اس کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ ریحام کے برین ٹیومر نے اس کی جان عذاب میں ڈال دی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس کی ماں رخصتی کے دن بلانے آئی تو اسے بیڈ پر بے حال پڑا دیکھ کر قریب آ کر پوچھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کیا۔ میرے خدا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، وہ بے ساختہ چلائیں۔ نہیں، آپ کسی کو مت بلائیں، بس جلیل کو کال کر کے بلائیں۔ ریحام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا تو انہوں نے ریحام کے موبائل سے ڈاکٹر جلیل کو کال کی اور بیٹے کی کنڈیشنز بتائیں۔ ڈاکٹر نے فوراً آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں آتی ہوں، مسرت بیگم نے بہانہ بنایا، مگر ریحام کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ ماں کے لہجے کا اندازہ لگا سکے۔ وہ پسینے سے شرابور تھا اور بخار سے تپ رہا تھا۔ اسے چیزیں سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ لاہور جاتے وقت جو بات کی تھی اس کے بعد بس ایک ہی بار فون پر خیریت پوچھی تھی۔ واپس آنے کے بعد بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ بے شرم انسان، آج رخصتی کا کہہ کر خود غائب ہے۔ عجیب محبت ہے۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی میک اپ کرواتے ہوئے دل ہی دل میں بولی تھی۔ ہیرا نے اس کے آنے کی خوشی میں بہت ساری تیاریاں کی تھیں، مگر ریحام نے ہاسپٹل سے آنے کے بعد اس سے سب کے بیچ میں مختصر سی بات چیت کی تھی۔ پھر اسے اپنی ماں نے بتایا کہ خاندان والوں نے ان کی رخصتی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس بار ہیرا راضی ہو گئی۔ اس نے تعلیم کا بہانہ بھی نہیں بنایا، مگر وہ حیران تھی کہ محبتوں کا دعویٰ کرنے والا وہ ریحام آج کل اس سے دور دور کیوں رہتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ شیریں کے ساتھ دلہن بن کر گھر پہنچی تو گھر میں عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ سارے گھر کو پتہ تھا، مگر ہیرا اس بات سے بے خبر تھی کہ اتنی جلدی رخصتی کی وجہ کیا تھی، کیونکہ ریحام کو ڈر تھا کہ وہ اس کی بیماری کا جان کر انکار نہ کر دے۔ آج تک وہ ہیرا کے ساتھ زبردستی رشتہ جوڑے ہوئے تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا رشتے کا اختتام اتنی جلدی ہو جائے۔ نوری، امی اور ممانی کہاں ہیں؟ ہیرا نے اپنی تیزی سے دھڑکتے دل کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہیرا، ریحام ہاسپٹل میں ہے۔ فضیل نے سب کو خاموش دیکھ کر اسے سچ بتایا۔ فضیل بھیا، ردا نے بمشکل کہا، اس کی آواز رند گئی تھی۔ ہیرا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ الفاظ پھندے کی طرح گلے میں اٹک گئے تھے۔ وہ جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ چکرا کر گر پڑی۔ ہاں، شاید ٹیومر کی سرجری میں کچھ کوتاہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پھر ایڈمٹ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جلیل نے اسے کچھ دن یہیں ہاسپٹل میں رہنے کو کہا ہے، کیونکہ وہ خود پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ ہیرا ہاسپٹل کے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ جب اسے فضیل کی آواز پر ہوش آیا تھا، وہ عروسی لباس میں ملبوس خود کو اس طرح بے بس پا کر حیران تھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، جس کی وجہ سے باہر ہونے والی تمام گفتگو وہ صاف سن پا رہی تھی۔ فضیل نے جان بوجھ کر ہیرا کو عین وقت پر ریحام کی حالت کا بتایا۔ اسے لگا تھا کہ ہیرا ریحام کی بیماری کا سن کر شادی سے انکار کر دے گی، مگر وہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ امی، ریحام کو کینسر ہے، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ وہ بیمار تھا۔ ہیرا نے ماں کو اپنے پاس پا کر بے ساختہ کہا۔ بیٹا، کچھ نہیں ہوا اسے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ماں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دیا۔ شیریں اور نوری نے اس کے زیور تو اتار دیے تھے، مگر وہ اب بھی اسی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ اسے ایمرجنسی میں ڈالا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھ کر ٹراما میں جانے کا خدشہ ظاہر کیا تھا، اسی لیے احتیاطی تدابیر ضروری تھیں، مگر اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ مسز ریحام، آپ اور آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر جلیل نے اندر آ کر اسے دلاسا دیا، کیونکہ وہ اپنے دوست اور اس کی بہت فکر کرتا تھا۔ مجھے جھوٹا دلاسا دے کر سب نے پچھلے 2 مہینوں سے بے وقوف بنایا تھا، اب اس بات کا میں کیسے یقین کروں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ میں نے پہلے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس لیے آپ میری بات پر یقین کریں۔ ڈاکٹر ہیرا،
ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا اور باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے تمہیں آفس کے کام کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ تمہاری حالت اس کام کی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ اب تک تم نے پوری طرح ریکور نہیں کیا تھا اور تم نے ہر کام واپس سنبھال لیا۔ خیام صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ طبیعت اور مزاج کو روٹین پر آنے دو، پھر سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہے۔ جی بابا، اب میں بھی ٹھیک ہو کر ہیرا کو اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد اس کی زندگی برباد ہو جائے۔ خدا کا خوف کرو، ہر وقت اس کی بربادی کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ یہ فکر کرو کہ کیسے خوش رکھ سکتے ہو اسے۔ خیام صاحب نے غصے سے کہا۔ جی سمجھ گیا، آج کے بعد ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ وہ بمشکل مسکرایا۔ مجھے اجازت دو تاکہ میں ہیرا سے مل کر اسے تسلی دے سکوں۔ ڈاکٹر جلیل کے اندر آتے ہی ریحام نے کہا تو مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بار لاپرواہی نہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے وارن کیا۔ ریحام کہاں ہے؟ وہ ہاسپٹل کے کمرے میں بے چین بار بار سب سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ کیسی ہیں مس ہیرا؟ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی مسکرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر زین، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر بولی۔ آپ خود کو سنبھالیں اور ڈرپ ختم ہونے کے بعد آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی ریحام اس ہاسپٹل میں ہی ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ ریحام نے اندر آ کر کہا۔ لیجیے، وہ خود یہاں آ گیا ہے تو آپ خود ہی پوچھ لیں۔ ڈاکٹر نے ریحام کو دیکھ کر بے ساختہ کہا تو ریحام نے آتے ہی ہیرا کو دیکھ کر ڈاکٹر سے اس کی طبیعت پوچھی۔ ہیرا اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ڈاکٹر نے ریحام کو دیکھتے ہی پوچھا۔ دونوں نے رسمی مصافحہ کرنے کے بعد ایک دوسرے سے کچھ لمحے حال احوال پوچھا۔ پھر ڈاکٹر کے باہر جاتے ہی وہ ہیرا کی طرف بڑھ آیا۔ اب یہ آ گیا ہے، خود ہی پوچھ لو، اس کی ماں نے بھی کہتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہو تم؟ بھلا ایسے کون عیادت کرتا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ ہیرا نے مصنوعی غصے سے شکایت کرنے کے بعد اس کی نقل اتاری۔ تو کیسے پوچھنا چاہیے؟ ریحام اس کے سامنے بیٹھ کر بولا۔ ہمیشہ غصے میں رہتے ہو؟ وہ اپنے غم اور غصے کو چھپا کر بولی، مگر اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اچھا چلو غصہ ختم کرو، ریحام نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا تو وہ بے ساختہ رو پڑی۔ مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور چھوڑ کر چلے گئے، پھر واپس آ کر بھی سب چھپایا۔ ریحام اسے روتا دیکھ کر حیران ہوا۔ تمہیں برا کس بات کا لگا، نہ بتانے کا یا میری بیماری کا؟ ریحام نے اس کے بالوں کو سنوار کر کہا۔ ہر بات کا، سب سے زیادہ اس بات کا کہ تم بڑے جھوٹے ہو۔ وہ روتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ریحام نے اس کے سر کو اپنے سینے پر رکھ کر تھپکی دی، مگر وہ اس کی شکایتوں پر زیر لب مسکرایا تھا۔ اچھا سوری، مجھے معاف کر دو۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، سوری نہیں ہو، وہ اس کے سینے پر سر ٹکا کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ ریحام کو اس کی شکایتوں پر بے ساختہ پیار آیا۔ تو تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ تو تم نہیں کر رہے تھے، مجھے بھول گئے تھے؟ ہیرا نے جواباً سوال کیا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں، میں نے تمہیں بہت مس کیا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہیں بتا کر خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ بات مجھے پہلے ہی بتا کر تمہیں راضی کر لینا چاہیے تھا۔ ہمدردی سے ہی صحیح، محبت کی شروعات تو جلد ہو جاتی، ریحام نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہیرا نے شرم سے نظریں جھکا لی، مگر ریحام کو اطمینان ہوا کہ ہیرا اور اس کے بیچ کے سارے فاصلے مٹ چکے تھے۔ یہ کہانی محبت کے خوبصورت جذبے کے ساتھ ساتھ انسانی کمزوریوں اور غلطیوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ جہاں ریحام کا کردار ایک طرف بے حد مخلص، خیال رکھنے والا اور قربانی دینے والا نظر آتا ہے، مگر دوسری طرف اس کی محبت میں شدت اتنی زیادہ ہے کہ وہ بعض اوقات ہیرا کی مرضی اور احساسات کو نظر انداز کر دیتا ہے، جو محبت کے توازن کو متاثر کرتی ہے، جبکہ ہیرا ایک معصوم اور حساس لڑکی ہے جو سچ اور فریب کے بیچ الجھتی رہی۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ آخرکار وہ حق اور غلط میں فرق پہچان لیتی ہے، مگر اس کی کمزوری یہی رہی کہ وہ ابتدا میں اپنے دل اور فیصلوں پر مکمل یقین نہ کر سکی۔ فضیل کا کردار بظاہر نرم اور اچھا لگتا ہے، مگر اس کا اصل چہرہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر میٹھی بات کرنے والا انسان مخلص نہیں ہوتا۔ اس کہانی کے تمام کردار مل کر یہ سبق دیتے ہیں کہ رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، سچائی اور باہمی رضامندی سے خوبصورت بنتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو تو خوبصورت احساس بھی الجھن بن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان نہ صرف دوسروں کو سمجھے بلکہ خود کو بھی سچائی کے ساتھ پرکھے، تاکہ محبت واقعی سکون کا سبب بنے، نہ کہ آزمائش۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔